300 سے 350 روپے فی لیٹر مل سکتا ہے وہ پیٹرول جو یہ آپ کو 414 روپے فی لیٹر دے رہے ہیں. رات کے 2 بجے میں اس پہر یہ ولاگ کرنے کے لیے آپ کے سامنے اسی لیے بیٹھا ہوں آپ کو اسی وقت تاکہ یہ پہنچ جائے بات کہ کوئی عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے, کوئی انٹرنیشنل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے, لیکن ہماری حکومت نے تیل میں اضافہ کر دیا ہے, تیل کی قیمتوں میں, پیٹرول کی قیمتوں میں. کیوں کیا ہے یہ اضافہ, یہ میں آپ کو بتانے کے لیے بیٹھا ہوں. اور اگر یہ اضافہ نہیں کیا جائے اس وقت بھی کیا حکومت اس قابل ہے کہ پیٹرول سستا دے سکتی ہے؟ جی ہاں, بالکل دے سکتی ہے. اس وقت حکومت آپ کو 300 سے 350 روپے فی لیٹر پیٹرول دے سکتی ہے. کیسے, یہ میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. لیکن یہ آپ کو پیٹرول دے رہے ہیں 414 روپے فی لیٹر. کچھ عرصے پہلے بھی ایک سین کیا تھا انہوں نے. تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا عالمی منڈی میں, کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل مہنگا ہوا ہے؟ بالکل بھی نہیں. 7 اور 8 مئی کو برینٹ کروڈ آئل 96 سے $104 کے درمیان تھا, اور گزشتہ ہفتے یہ $116 سے گر کر یہاں تک آیا تھا. یعنی عالمی منڈی میں تیل گرا ہے, تو پھر پاکستان میں کیوں بڑھا ہے؟ دراصل 414 روپے فی لیٹر پیٹرول جو آج آپ پمپ سے خرید رہے ہیں, یہ پیٹرول 296 روپے اصل قیمت ہے اس کی. باقی 165 روپے سے زیادہ صرف ٹیکس اور مارجن ہے. پیٹرولیم لیوی 103 روپے, کسٹم ڈیوٹی 23 روپے, کلائمیٹ لیوی 2.5 روپے, فریٹ 17 روپے, کمپنی مارجن 8 روپے, ڈیلر کمیشن 9 روپے. یہ سب ملا کر بنتا ہے پیٹرول 414 روپے. اگر اس میں سے پیٹرولیم لیوی 50% کم کر دی جائے, باقی مارجن اور پروفٹ مارجن کم کر دیا جائے کہ بھائی اس وقت پوری دنیا میں ایک قحط آیا ہوا ہے, آبنائے ہرمز بند ہے, جنگ چل رہی ہے, پوری دنیا میں تیل مہنگا ہوا ہے. باقی دنیا کیا کر رہی ہے تیل مہنگا ہونے کی صورت میں؟ اپنی عوام کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن کیا ہم اس طریقے سے فیسیلیٹ نہیں کر سکتے کہ ہم لیوی کم کر دیں, ہم باقی ٹیکس مارجن کم کر دیں؟ تو پیٹرول یقین کیجئے 300 سے 350 کے درمیان فی لیٹر آپ کو مل سکتا ہے. لیکن نہیں, ہمیں تو آئی ایم ایف کو راضی کرنا ہے, آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. کیونکہ اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے تو یاد ہے نا, ہمارا ملک تو دیوالیے کے قریب تھا. ہمارے پاس اپنی پروڈکٹیوٹی تو ہے ہی نہیں, ہم نے ایکسپورٹ کرنا ابھی تک سیکھا ہی نہیں ہے, ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ پاکستان اپنے قدموں پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے, ہم نے انویسٹرز کو راضی کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. انویسٹر جب یہاں پر آتے ہیں پیسے, میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی, ضرور دیکھیے گا, آپ سے کچھ دنوں بعد اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں. یوٹوپیا کے سی ای او کے ساتھ وہ پوڈ کاسٹ ہے, انہوں نے بتایا کہ ملینز آف ڈالرز کی وہ پاکستان میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. لیکن ان انویسٹرز کے ساتھ پاکستان میں سلوک کیا جاتا ہے, انویسٹرز کو کس طریقے سے جگہ جگہ پر ایک ایک ادارے میں ذلیل کیا جاتا ہے. کون آئے گا جب آپ کے پاس انویسٹرز نہیں ہوں گے؟ جب آپ انویسٹرز کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو پھر کون آئے گا؟ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں پاکستان میں؟ جب ہم پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھاتے نہیں ہیں, یہاں پر انویسٹرز کو بلاتے نہیں ہیں, نئے پروجیکٹس کے لیے ہم جو ہے, جب ہمارے پاس, جب ابھی میں نے ایک پوڈ کاسٹ اور کی ہے کہ جب جائکا ہم آیا تھا تو ہم نے کیا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ. جب چین آیا تھا ہمارے پاس کہ بھائی یہ بنا لو, یہ بنا لو, یہ بنا لو, تو ہم نے کیا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ. یہ پوڈ کاسٹ میں کل کوشش کروں گا کہ پبلش کر دوں, لیکن تھنک پوڈ کاسٹ کے چینل پر, یہ تھنک پوڈ کاسٹ کا چینل ابھی جا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو کل آنے والی یہ بڑی انپورٹنٹ پوڈ کاسٹ ہیں وہ آپ کو مل سکیں. لیکن پاکستان میں ہم ہیومن پروڈکٹ پر, ہیومن ریسورسز پر کام ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم کام کر رہے ہیں آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے لیے, ہم کام کر رہے ہیں پیٹرول پر ٹیکس بڑھا کر آئی ایم ایف کو خوش کریں تاکہ ہمیں اگلی آئی ایم ایف کی شرائط پوری ہو جائیں تو ہمیں اگلی اسکیم مل سکے, آگے کا قرض مل سکے. آپ یقین کریں اگر صرف پیٹرولیم لیوی کم کر دی جائے, چلیں باقی چیزیں کم نہ کریں, اگر صرف پیٹرولیم لیوی کم کر دیں 414 روپے سے کم ہو کر یہ پیٹرول 385 روپے تک آ سکتا ہے. اب اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 3 اپریل کو ایک 3 اپریل کو بھی ایک ڈرامہ ہوا تھا, وہ بھی رات گئے, جیسے کہ آج رات گئے پیٹرول مزید بڑھا ہے, 400 کراس کر دیا انہوں نے, 414 کر دیا.
3 अप्रैल को रात गए हुकूमत ने पेट्रोल में 137 रुपए इजाफा कर दिया था। 137 रुपए अचानक 458 रुपए फी लीटर हो गया था पेट्रोल। मुल्क में गम और गुस्सा फैल गया, सोशल मीडिया पर शोर मचने लगा। अगले ही दिन पर वजीर आजम ने ऐलान किया कि भाई 80 रुपए पेट्रोलियम लेवी हम कम कर रहे हैं। वो जो 80 रुपए पेट्रोलियम लेवी कम की थी ना साहब, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर वहीं पहुंचा रहे हैं। तो हम पर एक एहसान और कर दीजिए, कौम पर एक एहसान और कर दीजिए। जब उस वक्त आपने पेट्रोलियम लेवी कम कर दी थी तो आज फिर कर दीजिए पेट्रोलियम लेवी कम। लेकिन नहीं, हमें मई की रिव्यू भी तो पेश करनी है आईएमएफ के सामने। मई का महीना चल रहा है, आईएमएफ से अगली किस्त लेनी है। आपको पता है पेट्रोल की बुनियादी कीमत कितनी है? एक्स रिफाइनरी प्राइस 246 रुपए 41 पैसे फी लीटर है, जिसमें 153 रुपए 55 पैसे टैक्स लगता है। लेवी, मार्जिन, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, सारी एक एक ब्रेकडाउन बताया मैंने आपको। तो भाई 246 रुपए वाले पेट्रोल पर आप टैक्स लगा लगा कर, अपने मार्जिन डाल डालकर, फ्रेट डालकर, फिर डीलर्स के पैसे अलग, फिर कमीशन अलग, ये तमाम चीजें डाल डालकर एक आम आदमी पर जो आप बोझ डाल रहे हैं 414 रुपए फी लीटर, कैसे गुजारा करेगा एक बाइक वाला, नॉर्मल बाइक वाला? कैसे वो अपने जो कितना आपके पास सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो ट्रैवल किया जाता है वो बाइक्स पर किया जाता है। आप कैसे बाइक वाला जो एक आम आदमी है वो कैसे गुजारा करेगा? उसका तो आना जाना, आमदनी से पाकिस्तान में इस वक्त मैं आपको अभी बल्कि एक रिसर्च निकालकर बताता हूं कि पाकिस्तान में आमदनी से ज्यादा खर्च इंसान अपने ट्रैवल पर कर रहा है। अब जरा समझिएगा, पेट्रोलियम लेवी हुकूमत का अपना टैक्स होता है। आईएमएफ से पहले भी ये 70 रुपए से 80 रुपए जो है वो वसूल कर रहे थे, जब आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं भी गए थे। दरमियान में, वैसे तो आईएमएफ के प्रोग्राम में रहता ही है पाकिस्तान, तो तब भी 70 से 80 रुपए वसूल कर रहे थे। ये कम किया जा सकता है। कस्टम ड्यूटी 23 रुपए है, अगर मकामी रिफाइनरियां मजबूत हों तो ये कम हो सकती है। क्लाइमेट लेवी 2.5 रुपए, ये फौरी खत्म की जा सकती है। फ्रेट मार्जिन 17 रुपए, अगर लॉजिस्टिक सिस्टम बेहतर हो जाए तो ये भी कम हो सकता है। यानी अगर आप ये समझ लें कि सिर्फ लेवी और क्लाइमेट लेवी ही कम करें तो 26 से 30 रुपए तो ऐसे ही पेट्रोल कम हो जाएगा। मगर नहीं, सब ने अपना अपना हिस्सा रखना है, किसी ने कुछ नहीं छोड़ना है, किसी ने मार्जिन नहीं छोड़ना है। पेट्रोल आबनाए हुर्मुज बंद होने से सिर्फ पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है। लेकिन पूरी दुनिया उसके लिए अपने अवाम को सहूलत देने के लिए कर क्या रही है वो भी तो देखिए साहब। बर्तानिया में पेट्रोल 20% महंगा हो चुका है, डीजल 36% महंगा हुआ है ईरान जंग के बाद। लेकिन बर्तानिया ने क्या किया है? मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दामात किए। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शरह सूद के फैसले पर नजरसानी की। हुकूमत ने तवानाई में बाकायदा इमदाद दी। बर्तानिया, अमेरिका, नॉर्वे और इस जैसे कई मुमालिक हैं जहां पर अगर पेट्रोल महंगा हुआ है तो उन्होंने साथ में अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं। आप क्या दे रहे हैं साहब? कम से कम 40,000 रुपए आपने तनख्वाह मुकर्रर की हुई है सरकारी, मगर आपको पता है आज भी पाकिस्तान में कई हिस्सों में 20-20 हजार रुपए, 25-25 हजार रुपए मजदूरों को तनख्वाहें दी जाती हैं, गार्ड्स को तनख्वाहें दी जाती हैं 25-25 हजार रुपए। 25 हजार रुपए में तो एक कमरा भी नहीं मिलता किराए पर आज के दौर में। चलें छोड़िए जी, अगर 10,000 रुपए कहीं किसी जगह किराए पर वो रह रहा है, 10,000 रुपए उस जगह पर किराए पर रहने के लिए जब वो काम पर निकलता है तो 10,000 रुपए उसको पेट्रोल का खर्च करना पड़ रहा है। आपके इस पेट्रोल प्राइस का बोझ उस गरीब आदमी पर पड़ रहा है, यानी अपनी 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 आमदनी से ज्यादा वो ट्रैवल पर खर्च कर रहा है कि जिस जगह वो काम करने के लिए जा रहा है। कैसे गुजारा करेगा एक आम आदमी? ये जिम्मेदारी बनती है हमारी हुकूमत की कि वो निचली सतह तक लोगों को फैसिलिटेट करे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं फैसिलिटेट करने के लिए? उस गरीब तबके को फैसिलिटेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास कोई प्लानिंग है? आबनाए हुर्मुज बंद हुए, ईरान की जंग चलते हुए आज 27 फरवरी से शुरू हुई है, तो मार्च, अप्रैल, मई, तीसरा महीना है। इन 2.5 महीने में हमने अपने अवाम के लिए क्या प्लानिंग की है कि अब हमें दिख रहा है कि अब ये जंग लंबी चलेगी
تو اب ہم اپنے عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو جی اپنا سنبھال رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کو ہمیں جواب دینا ہے. ہمارا مسئلہ بھی تو یہ ہے نا, ہمیں جواب کئی جگہوں پہ دینا پڑتا ہے. ہمارا غلامی والا جو عنصر ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے. باقی دنیا میں اگر پیٹرول 8 گنا بڑھا ہے تو انہوں نے اپنے ملازمین کی تنخواہیں بھی 2.5 گنا بڑھا دی ہیں. پرائیویٹ ملازمین ہو یا گورنمنٹ, انہوں نے بڑھائی ہیں تنخواہیں, آمدنی بڑھائی ہے تاکہ سروائیو کر سکیں لوگ. لوگوں کے سروائیول کا مسئلہ آ گیا ہے. ذرا اتر کر دیکھیے نیچے کہ غریب کی حالت کیا ہے اس وقت. لوگ 3 وقت کے کھانے سے 1 وقت کے کھانے پر آ گئے. بچوں کو اسکولوں سے ہٹا دیا ہے. جو گھر کا کرایہ تھا وہ نہیں دے پا رہے, مالک مکان نے نکال کے باہر کھڑا کر دیا ہے. آپ پیٹرولیم لیوی وصول کر رہے ہیں, آپ پروفٹ مارجن وصول کر رہے ہیں, آپ فریٹ ریٹ وصول کر رہے ہیں, اس سے وصول کر رہے ہیں جو بیچارہ سڑک پر کھڑا ہو گیا ہے اپنے بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑ کر. نہ اس کے بچے اسکول جا رہے ہیں, آپ کا پروڈکٹ نہیں تیار ہو رہا. پاکستان کا اگر کوئی بچہ اسکول نہیں جاتا تو پاکستان کا ایک پروڈکٹ ضائع ہو رہا ہے, ہیومن پروڈکٹ ضائع ہو رہا ہے. ہیومن ریسورسز پر ہم کام ہی نہیں کر رہے. ہم 25 کروڑ کہتے تو ہیں, ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں. 25 کروڑ کا ملک, اس میں ایک بڑی جان ہوتی ہے, بڑی طاقت ہوتی ہے, کیونکہ انسانوں سے ملک چلتے ہیں. مگر ہم نے اس پاور کو, اس ہیومن پاور کو کبھی یوز ہی نہیں کیا. ہم نے اس چیز پر کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ایک بچہ اگر بہتر تعلیم حاصل کر لے, اگر بہتر اسکل حاصل کر لے, اگر بچپن میں ہی وہ گیپ ختم کر دے جو اس کے تعلیم کے, وہ گیپ ختم کر دے جو اس کے اور تعلیم کے درمیان رکاوٹ آ رہا ہے, تو وہ ایک بہترین پروڈکٹ بن کر سامنے آ سکتا ہے. کیا پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت کوئی ایسا پروگرام متعارف کرایا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس, جن تمام لوگوں کے پاس بائکس موجود ہیں, اپنی بائکس موجود ہیں, وہ گورنمنٹ ان کی بائکس ریپلیس کر کے ان کو ای وی بائک دے گی؟ ان سے obviously ان سے کوئی قسط طے کر لے, ان سے کوئی ماہانہ پروگرام طے کر لے کہ اتنے ان کو ادا کرنے ہوں گے, مفت نہ دے, لیکن ان کی زندگی میں کچھ بہتری تو لائیں. لوگوں کی زندگی میں کچھ فیل تو ہو, کچھ اپ گریڈ تو ہو, انہیں ان کی زندگی کچھ اپ گریڈ تو ہو. ہمارے ہاں اقتدار ملتے ہیں عیاشی کے لیے, ہمارے ہاں اقتدار ملتے ہیں پاور کے لیے, ہمارے ہاں اقتدار ملتے ہیں اپنے اختیارات بڑھانے کے لیے, ہمارے ہاں اقتدار ملتے ہیں دنیا بھر گھومنے کے لیے. ہمارے ہاں ہمارے ہاں اقتدار میں لوگ کبھی اس لیے نہیں آتے کہ عوام کو سہولت دے سکے. وہ لوگ جو ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کو سہولت دے سکے, کیونکہ ان کے لیے ووٹ کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ووٹ بہت سستا ہے ان کے لیے, کیونکہ انسان بہت سستا ہے پاکستان میں. اگر انسان کی ویلیو ہوتی, وہ پڑھا لکھا ہوتا, اس کو شعور ہوتا, وہ جانتا کہ وہ ایک پروڈکٹ ہے, وہ پاکستان کو بنانے میں اپنی ویلیو ایڈ کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگ یہ جانتے ہی نہیں. اور واقعی ہمارے یہاں لوگ ایسے ہیں بھی, چونکہ لٹریسی ریٹ ہمارے یہاں بہت کم ہے, چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے, چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو ووٹ دے رہے ہیں, بریانی کی تھیلی پر تو ہم ووٹ دے کر حکمران مقرر سلیکٹ کر لیتے ہیں. کہیں جو ہے کہا جاتا ہے کہ جی قیمے والے نان کھلائے گئے, کہیں بریانی کی تھیلی دی گئی ہے, اور لوگوں نے ووٹ دے دیا, جس کو دل چاہے ووٹ دلوا لو. جی اہمیت ہی نہیں پتا کہ جی انگوٹھا لگانے کی اہمیت کتنی ہے. جب تک ہمارے ہاں لوگوں میں نچلی سطح تک شعور نہیں آئے گا, تب تک اسی طرح 414 روپے فی لیٹر پیٹرول آپ خریدتے رہیں گے, پستے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.